سلام 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 یا حسین، سلام 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 یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی محمد بر دیگه نعره صلوات. گھر سے جب بغیر سفر سید عالم نکلے، گھر سے جب بغیر سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادیدہ پرنم نکلے، خیش و فرزند کمر باندھ کے باغم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے، رات سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے، رخ کیا شہنے سوئے قبر شہنشاہ انام، بغیر تسلیم جھکے متصل باب سلام، اذن پا کر جو گئے قبر کے نزدیک امام، عرض کی آیا ہے آج آخری رخصت کو غلام، یہ مکان ہم سے اب اے شاہ زمن چھٹتا ہے، آج حضرت کے نواسے سے وطن چھٹتا ہے، چین سے سب ہیں گھروں میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور العین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے غرم کرتے ہیں بین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، شہر میں چین نہ جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، یہ وہ دن ہیں کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر، مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر، ساتھ بچوں کا ہے اے بادشاہ جن و بشر، ہے کہیں قتل کا ساماں کہیں لٹ جانے کا ڈر، تنگ جینے سے ہوں پاس اپنے بلا لو نانا، اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا، یہ بیاں کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، یوں ہلی قبر کے تھرائی ذریح انور، آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور، تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پہ سر، کوئی سمجھا نہ میری گود کا پالا تجھ کو، ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو، کوئی سمجھانا میری گود کا پالا
تجھ کو، ہائے آدھا نے مدینے سے نکالا تجھ کو، گھر سے جب بغیر سفر سید عالم نکلے. ساعة موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلاة پڑھیں محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 54 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ حسد رکھتے ہیں ان لوگوں سے کہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کی اور حکمت بھی عطا کی. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے آل ابراہیم کو ایک عظیم ملک عطا کیا. اس آیت پر گفتگو انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں ہوگی. موضوع سخن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زیارت عاشوراء میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا تعارف. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور قبل اس کے کہ میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، کیونکہ بہت سے مومنین نے التماس دعا کا کہا ہے، کل بھی کچھ مومنین نے التماس دعا کا کہا کہ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، بالخصوص اس فرش اعضاء کے صدقے میں جو ذکر یہاں پر ہو رہا ہے اس کے صدقے میں، جو مصیبت یہاں پر بیان ہو رہی ہے اس کے صدقے میں، جو مومن و مومنات مشکل میں گرفتار ہیں، خدایا ہر ایک کی مشکل کو دور فرما. جو مومن و مومنات تنگی رزق میں مبتلا ہیں، خدایا ان کے رزق میں برکت عطا فرما. جو مومن و مومنات روزگار کی مشکل میں مبتلا ہیں، خدایا بحق محمد و آل محمد، بحق امام حسین علیہ السلام انہیں اپنے پاک و پاکیزہ خزانے سے پاک و پاکیزہ رزق عطا فرما. جو مومن و مومنات بیمار ہیں، بحق بیمار کربلا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ایک صلاۃ پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. زن گرامی، زیارت امام حسین علیہ السلام یا دیگر ائمہ اطہار کی زیارت، پہلے تو یہ سمجھیے کہ زیارت کا مطلب کیا ہے، زیارت کسے کہتے ہیں، اور پھر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کیوں اتنی تاکید کی گئی زیارت کے اوپر، بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے اوپر. یعنی
جب انسان روایات دیکھتا ہے، روایات کا مطالعہ کرتا ہے، تو واقعاً انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسا کیا ہے حسین ابن علی میں کہ اتنی تاکید ہے زیارت کی۔ کسی معصوم کی زیارت کے لیے لفظ فرض استعمال نہیں ہوا، مفترض استعمال نہیں ہوا، کسی معصوم کی حتیٰ زیارت رسول اللہ کے لیے بھی واجب کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت، امام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد حسین کی زیارت کرو، فَإِنَّ إِتْيَانَهُ مُفْتَرَضٌ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ يَقِرُّ لِلْحُسَيْنِ بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ۔ ہمارے جد امام حسین کی زیارت کرو، کیونکہ امام حسین کی زیارت ہر اس مومن پر فرض ہے جو اللہ کی جانب سے امام حسین کی امامت کا قائل ہے۔ مفترض کا لفظ استعمال ہوا ہے، فرض ہے۔ ام سعید چھٹے امام کی صحابیہ ہے، مومنہ ہے۔ ام سعید سے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ زوری ہی، اے ام سعید ہمارے جد کی زیارت کرو، فَإِنَّ زِيَارَةَ الْحُسَيْنِ وَاجِبَةٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ حسین ابن علی کی زیارت ہر مرد اور ہر عورت پر واجب ہے۔ واجب کا لفظ استعمال ہوا، کسی معصوم کی زیارت کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جو پرانے علماء تھے ان میں سے اکثر نے فتویٰ دیا کہ کم از کم عمر بھر میں ایک بار ضرور ہر مومن پر واجب ہے کہ امام حسین کی زیارت کرے، اور جو امام حسین کی زیارت کو ترک کرے اس کے متعلق بھی شدید الفاظ میں مذمت آئی۔ حلبی چھٹے امام کا صحابی ہے، چھٹے امام سے کہتا ہے کہ جعلت فداک، میں آپ پر قربان جاؤں، ما تقول فی من ترک زیارتہ وہو یقدر علی ذلک، آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو آپ کے جد کی زیارت کو ترک کر دے جبکہ وہ قدرت رکھتا ہو اس پر، یعنی جا سکتا ہے، پیسے موجود ہیں، راستہ کھلا ہوا ہے، کوئی کام کاج ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، ممکن ہے اس کے لیے جانا، پھر بھی نہیں جاتا۔ امام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ اقول فیہ، میں اس کے بارے میں کہتا ہوں کہ فَإِنَّهُ قَدْ أَقَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، وَأَقَّنَ وَاسْتَخَفَّ بِأَمْرٍ هُوَ لَهُ، ایسا شخص جو جا سکتا ہے امام حسین کی زیارت پر پھر بھی نہیں جاتا، امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو رسول اللہ کا نافرمان ہے۔ آگ کہتے ہیں نا، میں نے اس بچے کو آگ کر دیا، آگ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بالکل لا تعلقی، گویا ایسا ہے کہ اس نے رسول اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیا۔ جو جا سکتا ہے اور نہیں جاتا، نہ صرف رسول اللہ سے، وَأَقَّنَا، ہم سے بھی اپنے تعلق کو ختم کر لیا، ہمارا بھی نافرمان ہو گیا، اور اس نے اس امر کو خفیف شمار کیا جو خاص سید الشہداء کے لیے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سید الشہداء کی زیارت کا ایک خاص امر ہے، ایک خاص اہمیت ہے، جس نے اس کو ترک کیا اس نے اس امر کو خفیف شمار کیا۔ ارے اتنے لوگ جا رہے ہیں، کیا ضرورت ہے زیارت پہ جانے کی، اتنا پیسہ خرچ کرنے زیارت پر، کسی مومن کی مدد کر دیتے ہیں، کسی یتیم بچے کی مدد کر دیتے ہیں، اسکول کھول لیتے ہیں، کالج کھول لیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ شاید اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ جانے گرامی، شریعت آپ کی دل خواہی کا نام نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہی شریعت ہے۔ شریعت کے اپنے احکامات ہیں، اگر اس طریقے سے سوچا جائے تو شریعت ایک طریقے سے تعطل کا شکار ہو جائے گی۔ اگر اسی طریقے سے سوچا جائے کہ کتنے غریب ہیں وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے یتیم بچے ہیں، ان کی کفالت نہیں ہو پا رہی ہے، صحیح ہے، ان کی کفالت ہونی چاہیے،
ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی کفالت نہیں ہونی چاہیے، غریبوں کی مدد ہونی چاہیے، نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر یہی سوچ کر آپ نے احکامات کو معطل کرنا شروع کیا تو پھر آپ سوچئے کہ حج کہاں جائے گا؟ حج جو اتنا مہنگا ہو گیا ہے آج کہ انسان رجسٹریشن کراتے ہوئے بھی سوچتا ہے، ایک بڑی رقم، ایک خطیر رقم چاہیے، بالخصوص پاکستانیوں کے لیے۔ پاکستان جس حالات میں چل رہا ہے، خدا رحم کرے پاکستانیوں پر، ایک خطیر رقم، یعنی 16 لاکھ روپے کوئی عام رقم نہیں ہے۔ یہ 16 لاکھ میں آپ کو بجٹ بتا رہا ہوں، بجٹ پیکج، 5 اسٹار پیکج نہیں بتا رہا ہوں، 16 لاکھ روپے۔ پھر اس سے اوپر سے کہانی شروع ہوتی ہے، اس سے نیچے کا کوئی پیکج نہیں ہے۔ اور جو گورنمنٹ کا پیکج ہے وہ تو شہادت کا راستہ ہے، صحیح نا، شہادت کا راستہ ہے۔ وہاں سمجھیے کہ آپ کو خود اپنا سارا اہتمام اور انتظام خود ہی کرنا ہے۔ تو اگر اسی طریقے سے سوچا جائے تو خانہ کعبہ خالی ہو جائے گا، کوئی نہیں جائے گا خانہ کعبہ میں۔ قربانی، کتنا گوشت ضائع چلا جاتا ہے، بالخصوص حج پر کتنی قربانی ہوتی ہے۔ لاکھوں مسلمان، آیت اللہ سستانی سے سوال کیا گیا کہ یہاں پر جو قربانی ہوتی ہے یہ سب ضائع ہو جاتی ہے، جلا دیتے ہیں، نہ جانے کیا کرتے ہیں، نہیں معلوم، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں قربانی نہیں کروں؟ حاجی سوال کر رہا ہے، حج پر گیا ہوا ہے، وہ سوال کر رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے یہ جو قربانی ضائع ہو رہی ہے میں یہ قربانی نہیں کروں، اس کے پیسے کسی یتیم کو دے دوں، اپنے ملک میں کسی غریب کو دے دوں؟ کہا نہیں، جب تک قربانی نہیں کرو گے احرام نہیں اترے گا۔ سب چیزیں حرام ہیں، اس میں بیوی بھی حرام ہے، تو بیوی کو بھی حلال کرنا ہے تو پہلے قربانی کرنی ہے، پھر طواف النساء کرنا ہے، پہلے قربانی ہے۔ جب تک قربانی نہیں کرو گے تقصیر نہیں ہوگی، حلق نہیں ہوگا، جب تک تقصیر اور حلق نہیں ہوگا احرام نہیں اترے گا، فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ لہذا آپ اپنی دل خواہ سے نہ سوچئے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے، آپ کو جیسا بھی لگتا ہے، خدا کو کیسا لگتا ہے۔ اطاعت الہی آپ کے دل کا نام نہیں ہے، تو مسئلہ یہی تھا شیطان کا، خدایا اتنے سجدے کیے تجھے، اتنے سجدے کیے، ایک سجدے کا فقط انکار، کہاں اسی ایک سجدے نے تیری عبادت کا راز کھول دیا۔ تو عبادت وہ کر رہا تھا جو تجھے پسند تھی، اللہ عبادت وہ چاہتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ اب اس میں آپ اپنی لاجک نہ لگائیے کہ اس میں تو یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو فرمایا کہ جو جانتے بوجھتے ہوئے ہمارے جد کی زیارت کو ترک کرے، اس نے رسول اللہ سے اپنے رشتے کو توڑا، ہم سے اپنے رشتے کو توڑا۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من لم یأت قبر الحسین وهو يزعم انه لنا شیعہ حتی یموت، جو شخص امام حسین کی زیارت کو نہ جائے اور وہ یہ گمان کرے کہ وہ ہمارا شیعہ ہے، یعنی ایک طرف سے اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ اہل بیت اطہار کا شیعہ ہے اور اس کے باوجود امام حسین کی زیارت کو نہ جائے، حتی یموت، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، فَلَيْسَ هُوَ لَنَا بِشِيعَةٍ، بس وہ ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے، ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَهُوَ مِنْ ضَيْفَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اگر جنت میں چلا بھی گیا تو جنت کے مہمانوں میں سے ہوگا، جنت میں رہنے والوں میں سے نہیں ہوگا، جنت کے مہمانوں میں سے ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں کہا کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے نہ آئے، کانا منتقص الدین و منتقص الایمان، اس کا دین بھی ناقص ہے، اس کا ایمان بھی ناقص ہے۔ وَإِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ دُونَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ، اگر جنت میں داخل بھی ہو گیا تو مومنین کے درجے پر نہیں ہوگا، مومنین سے نچلے درجے پر ہوگا۔ اس قدر تاکید کی گئی ہے سید الشہداء کی زیارت کی۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو آخر یہ کیوں اتنی تاکید ہے خاص کر سید الشہداء کی زیارت کی، کیوں تاکید کی گئی؟
زیارت کا مطلب کیا ہے؟ زیارت کا لفظ زور سے نکلا ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے زا واو را، زور۔ زور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ المیل الی شیء والعدول عما سواہ۔ زور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کی طرف اس طریقے سے متوجہ ہو جانا کہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے غافل ہو جائے۔ زور زائر۔ زائر کا مطلب کیا ہے؟ زائر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، آپ کی پورا انٹینشن، آپ کی پوری توجہ آپ کے مزور کی طرف ہے جس کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا اور ما فیہا سے آپ غافل ہیں، اسے کہتے ہیں زائر۔ چھٹے امام سے ہی ایک روایت ہے، دائم الاسلام میں نقل ہوئی ہے، فرمایا کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ و باللہ ومن اللہ و الی اللہ وکما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے نام سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف، اور جیسے اللہ چاہے، اور کوئی قوت اور طاقت نہیں سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد کیا کہو؟ اللہم اجعلنی من زوارک، پروردگار تو مجھے اپنے زائروں میں سے قرار دے۔ کس کے زائروں میں سے؟ اللہ کے زائروں میں سے۔ یہاں پہ زوار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تو مجھے ایسا قرار دے دے کہ میری زندگی کا مطمع نگاہ تیری ذات ہو، تیری ذات، میری زندگی کا ہر پہلو تیری ذات کے گرد گھومتا ہو۔ میری دوستی، میری دشمنی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کمانا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری زندگی کرنا، یہ سب کا سب تیری رضا کے مطابق ہو۔ اس کو کہتے ہیں زائر اللہ۔ اللہم اجعلنی من زوارک، پروردگار تو مجھے اپنے زائروں میں سے قرار دے۔ وعمار مساجدک، پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو تیری مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ وافتح لی باب رحمتک، خداوند کریم میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کو کھول دے۔ واغلق باب معصیتک، پروردگار میرے لیے اپنی معصیت کے دروازے کو بند کر دے۔ یہ کیا سکھا رہے ہیں امام؟ دیکھیں یہ دعائیں فقط دعائیں نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ فقط دعا ہے پڑھ کے نکل جاؤ۔ اہل بیت اطہار کی دعائیں معارف کا خزانہ ہیں، یہ فقط پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ مطالعے کے لائق ہیں۔ مطالعے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کو سمجھا جائے، ان کو پڑھا، فقط پڑھ نہ لیا جائے، عربی عبارت فقط پڑھ لیا آپ نے، نہیں، اس کو سمجھا جائے۔ فرمایا پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے، گناہ کے دروازے کو بند کر دے۔ اس کا مطلب یہ کہ میں اعتراف کر رہا ہوں پروردگار اگر میں آج تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب تیری توفیق سے ہے، سب تیری توفیق سے ہے۔ آج آپ اس عزا خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ حسین کی مجلس سن رہے ہیں، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ لولا فضل اللہ ورحمتہ ما زکا منکم من احد، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی پاک و پاکیزہ نہیں بن سکتا تھا۔ یہ انسان کی خام خیالی ہے کہ میں متقی بن گیا، جہاں میں آ جائے وہاں تقویٰ کہاں سے رہا؟ میں اور تقویٰ اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ جہاں آپ کہیں کہ میری مجلس، جہاں آپ کہیں کہ میرا تابوت، میری نیاز، میرا جلوس، تو سید الشہداء کہاں چلے گئے؟ اللہ کہاں گیا؟ اللہ کا رسول کہاں گیا؟ سید الشہداء کی والدہ گرامی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، سب وہاں سے انتظام ہے۔ کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے کہ اس کی وجہ سے مجلس ہو رہی ہے، کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے
کہ میں مجلس کرا رہا ہوں، میں جلوس کرا رہا ہوں، کوئی اس خام خیالی میں نہ رہے۔ اگر حسین کی ماں نہ چاہے، حسین کی ماں نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ پروردگار سے دعا کرو، پروردگار میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کو کھول دے، اپنی معصیت کے دروازے کو میرے اوپر بند کر دے۔ یعنی میں اگر متقی ہوں پروردگار تیری توفیق سے ہوں، اس میں میرا کمال نہیں ہے، تیری توفیق شامل حال ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ دیکھو دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہاں تک دعا پہنچی، اس کے بعد کا جو جملہ ہے بڑا عجیب جملہ ہے، الحمدللہ الذی جعلنی ممن یناجی۔ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے مجھے ان لوگوں میں سے قرار دیا کہ جن کے ساتھ اللہ محو گفتگو ہوتا ہے، جن کے ساتھ اللہ سرگوشی کرتا ہے، جن کے ساتھ اللہ مناجات کرتا ہے۔ یہ نوجوانوں اس نماز کی اہمیت کو سمجھو، اس نماز کو ہلکا نہ لو۔ یہ نماز کیا ہے؟ اگر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے نماز چھوڑ دی۔ سمجھو اس بات کو کہ کوئی توفیق سلب ہو رہی ہے، کوئی توفیق سلب ہو رہی ہے۔ خدا تم سے مناجات نہیں کرنا چاہتا، خدا تم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ میں آج زیادہ سخت باتیں تو نہیں کر رہا۔ محمد والے محمد صلوات صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اللہم اجعلنی ممن یناجی۔ ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کے ساتھ تو محو گفتگو ہوتا ہے۔ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ بِوَجْهِكَ، پروردگار میری طرف متوجہ ہو جا۔ جل ثناؤک، تیری ثنا بہت جلیل ہے۔ یہ ایک دعا ہے، اسی مناسبت سے چھٹے امام کی ایک اور دعا ہے جو کافی میں نقل ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی نماز سے پہلے ہے۔ وہ دعا بڑی لطیف ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ کہا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرو اور کہو کہ اللہم انی اتقدم الیک محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ بین یدی حاجتی۔ پروردگار نماز کے لیے آیا ہوں، تیری نماز پڑھنے آیا ہوں، لیکن اپنی حاجت سے پہلے میں تیرے رسول کو تیرے آگے کرتا ہوں، رسول اللہ کی ذات گرامی کو تیرے آگے کرتا ہوں۔ وَأَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَيْكَ، خدایا تیری نماز پڑھنے آیا ہوں لیکن تیرے رسول کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ توحید مائنس حجت خدا سوائے ضلالت اور گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے وہ توحید سیکھی ہی نہیں کہ جس میں لا الہ الا اللہ کے بعد فوراً حجت خدا کا اعتراف نہ ہو۔ آپ پڑھتے رہیے لا الہ الا اللہ، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے، اور جب تک علی ولی اللہ نہیں کہیں گے اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے۔ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ انی اتقدم الیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین حوائجی اتوجہ بہ الیک، تیرے رسول کے وسیلے سے تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ کیا سکھا رہے ہیں امام؟ اس بات کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے۔ آپ کی میری نماز روزے میں وزن ہی ولایت محمد اور آل محمد کا ہے۔ خام خیالی ہے کسی کی جو یہ سمجھے کہ میں اپنے نماز کی بنیاد پر جنت میں چلے جاؤں گا۔ خام خیالی ہے کسی کی جو یہ سمجھے کہ میں اپنے تقوی کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تم نے اپنی نمازوں کی حالت دیکھی ہے؟ کیسی نمازیں پڑھتے ہیں ہم؟ میں کیسی نماز پڑھتا ہوں؟
ابھی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں مغرب عشاء کی، کیسی نماز پڑھتا ہوں؟ تکبیر کہنے تک میرا اور اللہ کا ساتھ ہوتا ہے بس، وہ بھی اگر ہوا تو، کیونکہ بقول کسی کے زبان تو نماز تو زبانی یاد ہے ہمیں، آٹو پہ چلتے ہیں نا، نماز کا وقت ہو گیا، نیت کہی، وضو کیا اور اس کے بعد تکبیر کہی، بس تکبیر کہنے تک اللہ کا اور میرا ساتھ ہے، اس کے بعد میں دنیا جہان میں کہاں کہاں گھوم کر آتا ہوں وہ یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں۔ اور پھر جب آخری اللہ اکبر، جب آخری تکبیر کہتا ہوں تو پھر میں ہوش میں آتا ہوں کہ ہاں اب نماز ختم ہو گئی۔ یہ نماز آپ کو لے جائے گی جنت میں، یہ نماز ہے، یعنی اس کو نماز کہے جانے کے لائق ہے یہ میری نماز کا حال ہے۔ میرے روزے کا عالم کیا ہے وہ میں جانتا ہوں، میرے حج کا عالم کیا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ تو کبھی اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہیں کرنا، ہمیشہ افتخار کرنا ولایت محمد اور آل محمد پر۔ یہ خطابت نہیں جان گرامی، یہ حقیقت ہے جو بیان ہو رہی ہے، روایت میں بیان ہوا ہے، اسی طریقے سے بیان ہوا ہے۔ یا علی لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ، اے علی اگر کوئی شخص اتنی عبادت کرے کہ جتنا حضرت نوح نے اپنی قوم میں قیام کیا، 950 سال اللہ کی عبادت کرے، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، احد کی پہاڑی کے برابر اس کے بعد سونا ہو، سارا کا سارا سونا اللہ کی راہ میں انفاق کر دے، ثُمَّ مُدَّ فِي عُمْرِهِ، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد خداوند کریم اس کی عمر کو طولانی کرے، حَتَّى حَجَّ أَلْفَ حِجَّةٍ عَلَى قَدَمَيْهِ، یہاں تک کہ 1000 حج پیدل انجام دے، 1000 حج پیدل، 1000 حج پیدل۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فضائل میں آپ پڑھتے ہیں 25 حج پیدل انجام دیے ہیں، 25 حج، کہا کہ 1000 حج پیدل انجام دے، ثم قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم مارا جائے۔ 950 سال کی عبادت، کوئے احد کی پہاڑی کے برابر سونا، سارا کا سارا سونا اللہ کی راہ میں انفاق کر دیا، 1000 پیدل حج انجام دیے، صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم مارا گیا، ثم لم یوالیک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اے علی اگر اس کے بعد تیری ولایت کا اقرار نہیں کرتا، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ پیچھے تک جگہ جو ہے وہ پر ہو چکی ہے، لہٰذا جو مومنین آگے تشریف ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ کیا سکھا رہے ہیں امام کہ پروردگار آیا تیری بارگاہ میں ہوں، لیکن متوجہ کیسے ہوں گا؟ اتوجہ بہی الیک، تیرے رسول کے وسیلے سے تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں۔ فَاجْعَلْنِي بِهِ عِنْدَكَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، عجیب جملہ ہے خدا کی قسم۔ فَاجْعَلْنِي، بس پروردگار تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیرے مصلی پر کھڑا ہوں، بس اپنے رسول کے وسیلے سے مجھے دنیا اور آخرت میں اپنی بارگاہ میں آبرو مند قرار دے۔ وجی کسے کہتے ہیں؟ وجی کسے کہتے ہیں؟ وجی یعنی سرشناس، فارسی میں اس کا ترجمہ ہے سرشناس، یعنی جانا پہچانا، احترام والا۔ خدایا تیری بارگاہ میں احترام کس کو ملے گا؟ تیری بارگاہ میں احترام کسی پیسے والے کا نہیں ہے،
تیری بارگاہ میں احترام کسی اونچی ذات والے کا نہیں ہے، تیری بارگاہ میں احترام کسی جائیداد والے کا نہیں ہے، کسی لینڈ لارڈ کا نہیں ہے. تیری بارگاہ میں اگر کسی کا احترام ہے تو وہ متقی و پرہیزگار ہے، وہ بھی اگر محمد اور آل محمد کے وسیلے سے ہوا ہو. خدا پروردگار اپنے حبیب کے وسیلے سے مجھے اپنے بارگاہ میں دنیا اور آخرت میں یہی سیم جملہ زیارت عاشورہ کا ہے. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. پروردگار جھولی خالی ہے، کچھ نہیں ہے نامہ اعمال میں. کیا لائے ہو؟ حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین کے لیے آنسو بہاتے ہیں، حسین کی عزاداری کرتے ہیں. خدا اس حسین کے وسیلے سے دنیا اور آخرت میں ہماری عزت رکھ لے، ہماری لاج رکھ لے. کس کے وسیلے سے؟ حسین ابن علی کے وسیلے سے. وہاں کہا رسول اللہ کے وسیلے سے، زیارت عاشورہ میں کہا کہ حسین ابن علی کے وسیلے سے دنیا اور آخرت میں ہماری لاج رکھ لے، ہمارا نام کر دے حسین ابن علی کے وسیلے سے. اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو جب یہ دعا مانگ سکو پھر اس کے بعد کیا کہو؟ ومن المقربین، خداوند کریم اپنے حبیب کے وسیلے سے مجھے مقربین میں سے قرار دے، ان افراد میں سے قرار دے کہ جن کو تیرا قرب حاصل ہے، ان میں سے قرار دے. وَاجْعَلْ صَلَاتِي بِهِ مَقْبُولَةً، پروردگار یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں، پڑھ تو میں رہا ہوں، قبول کیسے ہوگی؟ فَاجْعَلْ صَلَاتِي بِهِ مَقْبُولَةً، اپنے حبیب کے وسیلے سے میری نماز کو قبول کر لے. وَذَنبِي بِهِ مَغْفُورًا، اپنے حبیب کے صدقے میں میرے گناہوں سے درگزر فرما. وَدُعَائِي بِهِ مُسْتَجَابًا، اپنے حبیب کے وسیلے سے میری دعا کو مستجاب فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، پروردگار بے شک تو ہی بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا زور کا ترجمہ، یعنی جب انسان ایک طرف متوجہ ہو، جب ایک ذات مطمع نگاہ ہو، اس کو زائر کہا جاتا ہے. تو اب زائر حسین کا معنی کیا ہوگا؟ جس کی مطمع نگاہ فقط حسین ابن علی کی ذات گرامی ہو، فقط فزیکلی طور پر، جسمانی طور پر وہاں پر حاضر ہو جانا یہ ظاہر نہیں ہے. فقط جسمانی طور پر آپ حاضر نہیں، آپ کا پورا وجود حسین ابن علی کے لیے ہو، پورا وجود. یہی وجہ ہے کہ زیارت باب میں جو احادیث نقل ہوئی ہیں اس میں قید لگائی گئی ہے عارفاً بحقہ. عارفاً بحقہ کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارے جد حسین کی زیارت کرے، منظار الحسین بشط الفرات عارفاً بحقہ ادنی ما یصاب به ان یغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. کم ترین ثواب زیارت حسین کا، کم ترین ثواب اگر کوئی شخص فرات کے کنارے ہمارے جد حسین کی زیارت کرے، کم ترین ثواب کیا ہے؟ خدا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. کب؟ اذا کان عارفاً بحقہ. کب معاف کرے گا؟ جب حسین کے حق کو جانتا ہو، پہچانتا ہو کس کی زیارت کر رہا ہوں. کون ہے حسین ابن علی؟ کس کی زیارت کر رہا ہوں؟ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، کہا کہ امام اس جانے والے بہت ہیں آپ کے جد کے زائر، ان میں کچھ اپنے بھی جاتے ہیں، کچھ مخالفین بھی جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے جاتے ہیں جو فقط شہرت کے لیے جاتے ہیں. حج کے بارے میں روایت ہے نا، آپ نے سنی ہے، آخری زمانے میں حج پہ جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے. وہ 3 قسم کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول سے روایت ہے کہ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو امیروں کی ہے، وہ حج پر جائیں گے کیوں؟ سیر و تفریح کے لیے. دوسری قسم مڈل کلاس لوگوں کی ہے کہ وہ جائیں گے کیوں؟ پیسہ کمانے کے لیے. اور تیسری قسم غریبوں کی ہے، فقیروں کی ہے کہ وہ بھی حج پہ جائیں گے. کہ وہ کیوں جائیں گے؟ کہ وہ شہرت کے لیے جائیں گے، تاکہ ان کا نام ہو، لوگ ان کو حاجی کہہ کر پکاریں. شہرت انسان کو پھلا دیتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے. کہ یہ 3 قسمیں ہیں. شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے حج پر جانے والوں کی 3 قسمیں ہیں،
زیارت حسین حج سے کم تو نہیں ہے نا، اس کا ثواب تو کئی حج کے برابر ہے. کہ حسین کے ظاہر بھی اسی قسم کے 3 قسم کے ہو جائیں گے. امیر جائیں گے سیر و تفریح کے لیے، مڈل کلاس لوگ جائیں گے کمانے کے لیے، اور فقراء جائیں گے، فقیر لوگ جائیں گے شہرت کے لیے، کہ ان کا نام آ جائے، محلے میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ یہ زائر حسین 40 پر زیارت کر کے آئے ہیں. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے مولا کی خدمت میں عرض کی، مولا بہت سے جانے والے ہیں، کچھ لوگ ہیں جاتے ہیں صرف شہرت کے لیے جاتے ہیں. امام نے فرمایا کہ انشہروا انفسہم فلا تشہر انت نفسک، اگر وہ شہرت کے لیے جاتے ہیں تو ان کو شہرت کمانے دے. حسین کے در سے کوئی خالی نہیں پلٹتا، خالی نہیں پلٹتا. اس لیے کہ خدا نے فرما دیا کہ دیکھو اگر تم دنیا چاہتے ہو تو میں تمہیں دنیا بھی دے سکتا ہوں، اور اگر تم آخرت چاہتے ہو تو ہم آخرت بھی دیں گے. ہمارے پاس تو یعنی خدا کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا، کہ ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دنیا بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں دیتے، دیتے ہیں. یہاں تک کہ حج کے لیے یہ جو آپ آیت پڑھتے ہیں دعائے قنوت میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ کس موقع پر ہے؟ یہ حج کے موقع کی دعا ہے، کہ جہاں پر خداوند کریم نے حاجیوں کو 2 قسموں میں تقسیم کر دیا. کہ حج پر آنے والے کچھ حاجی وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا فقط دنیا میں دے دے، جو فقط دنیا مانگنے آتے ہیں. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. حج پر آ رہے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ فقط دنیا مانگتے ہیں. پروردگار بیٹے کی نوکری نہیں ہے، نوکری دے دے. پروردگار گاڑی نہیں ہے، گاڑی دے دے. پروردگار اچھا گھر نہیں ہے، گھر دے دے. بری بات نہیں ہے، مانگنا تو وہیں سے نا، ملے گا تو وہیں سے. لیکن فقط دنیا پر انحصار ہوتا ہے ان کا. کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو حاجی ہیں، مینا کے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فقط دنیا میں دے دے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے کوئی حصہ نہیں ہے ان کا. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، لیکن ان حاجیوں میں سے کچھ حاجی وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار دنیا میں بھی نیکی دے دے، آخرت میں بھی نیکی دے دے. تو کچھ لوگ، امام نے فرمایا کہ جو لوگ جاتے ہیں شہرت کے لیے انہیں جانے دو. کیونکہ یہ راوی یہ کہہ رہا تھا کہ مولا میرا دل، ایک ہوتا ہے دل خراب ہو جانا، مولا اب دل خراب ہو گیا ہے، لوگ اتنے جاتے ہیں سب شہرت کے لیے، میں نہیں چاہتا کہ میں بھی انہی کی طرح بنوں. امام نے کہا کہ نہیں، وہ اگر غلط کام کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام حسین کی زری بند کر دی جائے. اگر کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، نہ یہ کہ اس کار خیر کو ختم کر دیا جائے. کہا کہ نہیں، جو جاتے ہیں شہرت کے لیے انہیں جانے دو، لیکن تم شہرت کے لیے نہ جاؤ. اور پھر امام نے فرمایا کہ جو شخص بھی ہمارے جد کی زیارت کے لیے آتا ہے عارفاً بحقہ، اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے جد کے حق کو پہچانتا ہے، خداوند کریم اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہاں تک کہ ایک اور روایت کہتی ہے کہ اذا کان یوم القیامت ینادی منادن، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا، این زوار الحسین ابن علی، حسین ابن علی کے زوار کہاں ہیں؟ روایت کہتی ہے کہ فیقوم عنق من الناس لا یحصیہم الا اللہ، کچھ لوگ گردن اٹھائیں گے کہ ہم امام حسین کے ظاہر ہیں. اتنے لوگ ہوں گے کہ ان لوگوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اور پھر ان سے کہا جائے گا فیقول ماذا اردتم بزیارت قبر الحسین، قبر حسین کی زیارت سے تمہارا ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، کس لیے گئے تھے حسین کے پاس، کس نیت سے گئے تھے؟ تو وہ کہیں گے فیقولون وہ کہیں گے کہ ربنا آتیناہ حبا لرسول اللہ وحبا لعلی ولفاطمہ ورحمۃ لہ مما ارتکب منہ، پروردگار ہم حسین کی زیارت کے لیے فقط اس لیے گئے تھے کہ تیرے رسول سے محبت کرتے ہیں، تیرے علی سے محبت کرتے ہیں، فاطمہ سے محبت رکھتے ہیں،
اور اس رحمت کی خاطر، تسلیت کی خاطر جو مصیبت ہمارے امام حسین پر ڈھائی گئی، اس مصیبت پر رونے کے لیے امام حسین کے پاس گئے تھے. جب یہ جواب سنیں گے تو ندا آئے گی، ھذا محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الحقوا بہم. اچھا اس لیے گئے تھے، یہ محمد، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن اور حسین ہیں، ان سے متصل ہو جاؤ قیامت کے دن، ان سے متصل ہو جاؤ. فأنتم معهم فی درجتہم، تم ان کے ساتھ انہی کے درجے پر ہوگے. اللہ اکبر. یعنی انسان تصور کرے کہ جنت میں کسی کو وہ مقام ملے کہ جو حسین ابن علی کے بالکل برابر میں ہو. شاید نہیں پہنچا پائے میں اپنے جملے کو. آپ زیارت پر جاتے ہیں نا، زیارت کا مطلب کیا ہے؟ اب جیسی داخل ہوتے ہیں زری کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہ زیارت ہو گئی، زیارت ہو گئی. لیکن آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں جتنا نزدیک ہو. کتنا نزدیک؟ کہ جتنا نزدیک ہو جاؤں. کہا کتنا نزدیک؟ کہا زری سے چپک جاؤں. کہا اور کتنا؟ کہا اگر کسی طریقے سے زری کے اندر جانے کی اجازت مل جائے. کہا اور کتنا؟ کہا اگر قبر حسین پر رخسار رکھ سکوں. یہ خواہش ہے یا نہیں ہے آپ کی؟ سب کی خواہش ہے. تو جنت میں بھی تو یہ خواہش ہوگی نا. لیکن جنت میں بہرحال درجات ہیں. کسی کی زیارت سالوں میں ہوگی، کسی کی زیارت مہینوں میں ہوگی، کسی کی زیارت ہفتوں میں ہوگی، اور کوئی بالکل حسین ابن علی کے جوار میں ہوگا. ہر آن حسین ابن علی کی زیارت کرے گا. کہا کہ دیکھو اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ فقط اللہ اور رسول کے لیے جا رہے ہو، حسین ابن علی کی زیارت کے لیے، اور کوئی نیت نہیں ہے تمہاری، فقط یہ نیت ہے، رسول اللہ کی محبت میں جا رہے ہو، علی ابن ابی طالب کی محبت میں جا رہے ہو، فاطمہ کی محبت میں جا رہے ہو، تم ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤ، تم ان کے ساتھ انہی کے درجے پر ہوگے. وَأَلْحِقُوا بِلِوَاءِ رسول اللہ، اور رسول اللہ کے پرچم کے ساتھ ملحق ہو جاؤ. جو لوگ علم سے چڑھتے ہیں وہاں پر بھی علم ہوگا. جن کا نکاح علم کو دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے، نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات، صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. تو ان کی حوروں کا کیا ہوگا؟ جن کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے علم کو دیکھ کر، وہاں پر علم ہوگا. اور وہ علم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اسی کے ہاتھ میں ہوگا جس کے ہاتھ میں دنیا میں علم تھا. وہ علم علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوگا. اس لیے کہ جب کوئی دنیا میں اس بات کا اہل نہیں ہوا کہ محمد رسول اللہ کے علم کو اٹھائے سوائے علی ابن ابی طالب کے، تو آخرت میں کوئی ایرا غیرہ کیسے پیدا ہو جائے گا جو رسول اللہ کے علم کو اٹھائے؟ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں رسول اللہ کا علم ہوگا. اور روایت کہتی ہے کہ پھر بڑے شان سے یہ لوگ دائیں بائیں علی ابن ابی طالب کے ساتھ چل رہے ہوں گے. منظر کو آپ دیکھیے ذرا، تصور کیجئے. یہ کون لوگ ہیں؟ زائر حسین، امام حسین کی زیارت کرنے والے. زائر کا مطلب کیا؟ مطمع نگاہ حسین ابن علی کی ذات ہو، فقط حسین ابن علی کے لیے، فقط حسین ابن علی کے لیے. مجلس فقط حسین ابن علی کے لیے. ماتم فقط حسین ابن علی کے لیے. نوحہ فقط حسین ابن علی کے لیے. نہ اپنے نام و نمود کے لیے، نہ اپنی شہرت کے لیے، نہ اپنی جگہ کی شہرت کے لیے، نہ اپنی نیاز کی شہرت کے لیے، فقط حسین ابن علی کے لیے. گریہ فقط حسین ابن علی کے لیے. ماتم فقط حسین ابن علی کے لیے. یہ اصول بن گیا جان گرام. تو یہ مطلب ہے زائر کا. زائر کسے کہتے ہیں؟ زائر حسین کوئی چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے جان گرامی، کوئی چھوٹا ٹائٹل نہیں ہے زائر حسین. روایت عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. قبل اس کے کہ میں روایت پیش کروں، ایک اور روایت آپ سنتے جائیے. تحف العقول کی روایت ہے.
اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے فرمایا یا علی ثلاثۃ من حلل اللہ، اے علی 3 چیزیں اللہ کے لباس میں سے ہیں. کہا پہلی چیز کیا ہے؟ کہ رجل زار اخاہ فی اللہ فہو زور اللہ وحق علی اللہ ان یکرم زورہ ویعطیہ ما سألہ. فرمایا کہ پہلا وہ شخص جو اپنے برادر دینی کی زیارت کے لیے جائے، ملاقات کے لیے جائے، لیکن فی اللہ، فقط اللہ کی خاطر، کسی مفاد کی خاطر نہیں، اپنے کام کی خاطر نہیں کہ کام یاد آیا تو دوست یاد آیا، نہیں، اللہ کی خاطر برادر دینی کی زیارت کے لیے جائے. تو یہ کون ہے؟ فہو زور اللہ، یہ ایسا ہے جیسے اللہ کا زائر ہے. اللہ کی زیارت کے لیے ایک برادر دینی، برادر ایمانی کی زیارت کیسا ہے؟ جیسے اللہ کا زائر ہو، اور اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے زائر کا احترام کرے، اکرام کرے، اور جو وہ سوال کرے اس کو عطا کرے. یہ پہلا شخص. دوسرا شخص وَرَجُلٌ صَلَّى وَعَقَّبَ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَهُوَ مِنْ ضَيْفِ اللَّهِ وَحَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ. دوسرا شخص وہ کہ جو نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد اس قدر تعقیب کرتا ہے، تعقیبات پڑھتا ہے کہ ان تعقیبات کو دوسری نماز تک ملا دیتا ہے. کہا یہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ کے مہمانوں میں سے کوئی ایک مہمان ہے، اور اللہ پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تیسرا شخص الحاج معتمر یا معتمر. تیسرا شخص حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا. فَإِنَّهُمَا وَفْدُ اللَّهِ، یہ اللہ کے وفد ہیں. وفد کسے کہتے ہیں؟ ڈیلیگیشن، یعنی خاص مرتبہ ہے، خاص ٹائٹل ہے. زائر ایک ٹائٹل ہے، ضیف ایک ٹائٹل ہے، وفد ایک ٹائٹل ہے. یہ اللہ کے وفد میں سے ہیں، اور خدا پر حق یہ ہے کہ وہ اپنے آنے والے وافدین کا احترام کرے، اکرام کرے. یہ روایت میں نے کیوں سنائی؟ یہ روایت میں نے اس وجہ سے سنائی کہ اب جو آنے والی روایت کو سن کر آپ چوکے نہیں، آپ کے کان کھڑے نہ ہو. وہ آنے والی روایت کیا ہے؟ زید شحام کہتا ہے، چھٹے امام سے پوچھتا ہے ما لمن زار رسول اللہ، جو شخص رسول اللہ کی زیارت کرے اس کا ثواب کیا ہے؟ امام نے فرمایا کان کمن زار اللہ فی عرشہ، ایسا ہے کہ جس نے عرش الہی پر اللہ کی زیارت کی ہو. یہ رسول اللہ کے لیے. اسی طریقے سے 8ویں امام کے لیے 7ویں امام فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے بیٹے کی زیارت کرے، من زارہ وبات عندہ لیلتن، ایک رات میرے بیٹے کے پاس گزارے، زیارت کرے، کان کمن زار اللہ فی عرشہ، گویا ایسے ہے کہ جس نے اللہ کی عرش پر زیارت کی ہو. 2 ہو گئے. اب تیسری روایت سنیے. 8ویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من زار الحسین بشطر فرات کان کمن زار اللہ فی عرشہ، جو حسین کی زیارت کرے فرات کے کنارے، گویا ایسے ہے کہ اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی ہو. کوئی چھوٹا ٹائٹل ہے یہ کوئی چھوٹا ٹائٹل ہے. ایک اور روایت میں کہا کہ اگر کوئی شخص ہمارے جد حسین کی زیارت کرے، کان، وہ شخص ان لوگوں میں سے ہوگا من محدث اللہ فوق عرشہ، وہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جن سے خداوند کریم اپنے عرش کے اوپر محو گفتگو ہوتا ہے، محو گفتگو ہوتا ہے. یہ 3 روایتیں یعنی 3 معصوم کے بارے میں آئی ہیں، رسول اللہ کے بارے میں، 8ویں امام کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں. لیکن ایک روایت ایسی ہے امام حسین کے بارے میں. صفوان جمال کہتا ہے کہ چھٹے امام کے ساتھ جا رہا ہوں، کربلا کا مقام آ گیا. میں نے امام سے کہا کہ جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں. حل تزورہ، کیا اپنے جد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں؟ امام سے سوال کیا کیا آپ اپنے جد کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا نعم. وَكَيْفَ لَا أَزُورُهُ مَنْ زَارَهُ اللَّهُ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ يَحْبُطُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ. میں کیسے اس ہستی کی زیارت نہ کروں کہ جس ہستی کی زیارت ہر شب جمعہ اللہ کرتا ہے.
ان حدیث کو کون سمجھے گا؟ کچھ سمجھے ان حدیث کو؟ حسین کا مقام کیا ہے؟ حسین کی زیارت کرنے والا، عرش پر اللہ کی زیارت کرنے والا. اور حسین ابن علی کون ہے کہ ہر شب جمعہ اللہ حسین کا ظاہر بنتا ہے، ملائکہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ. مجھے معلوم ہے آپ کی حیرانی اور پریشانی کیوں ہے. اس لیے کہ ہم نے توحید کسی ایرے گہرے کے گھر سے نہیں لی ہے، ہم نے توحید مکتب اہل بیت سے لی ہے. ہم نے توحید اس مکتب سے نہیں لی ہے کہ جہاں پر جہنم میں خدا کی لاٹ ڈال دی جاتی ہے. ہم نے توحید اس گھرانے سے نہیں لی ہے کہ جہاں پر عرش کا مطلب ایسا ہے کہ جیسے ایک تخت ہو، جہاں پر کرسی کا مطلب ایسا ہو کہ ایک بھاری بھرکم کرسی ہو کہ جس پر اللہ بیٹھا ہو اور اللہ کے وزن سے کرسی کے چروانے کی آواز آتی ہو. ہم نے اس ابن تیمیہ سے توحید نہیں لی جو کہتا ہے کہ ہر شب جمعہ اللہ آسمان سے ایسے نزول کرتا ہے جیسے میں منبر سے اتر رہا ہوں. یہ معنی نہیں ہے ان روایات کے. اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ مکان نہیں رکھتا، جسم اور مکان نہیں رکھتا خداوند کریم. پھر کیا مطلب کمن زار اللہ فی عرشے، جیسے اللہ کی زیارت کی ہو. پھر کیا مطلب اس بات کا کہ ہر شب جمعہ اللہ ظاہر بنتا ہے. حسین ابن علی کا عرش ایک مقام ہے، ایک مکان ہے. خانہ کعبہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ. بیت اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ رہتا ہے وہاں پر؟ اللہ رہتا نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس مکان کی نسبت ہے خداوند کریم کی طرف، اس وجہ سے آپ کہتے ہیں بیت اللہ. اس خانہ کعبہ کے سیدھ میں بالکل اوپر چوتھے آسمان میں بیت المعمور، اور اسی کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر عرش الہی. عرش الہی ایک جگہ کا نام ہے جس کی نسبت ہے خداوند کریم کی طرف. ایسا نہیں کہ وہاں پر خدا رہتا ہے، خدا کہیں نہیں رہتا، خدا ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. لیکن عرش وہ مقام جو اللہ سے بہت نزدیک کر دیتا ہے انسان کو. تو گاہ کے جو شخص حسین کی زیارت کرے وہ اللہ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے گویا عرش پر پہنچ جاتا ہے. اور حسین کا مقام اللہ سے اس قدر نزدیک ہے کہ اللہ مشتاق ہوتا ہے کہ اپنے حسین پر نگاہ کرم کرے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. وزان گرامی اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. کچھ اور معروضات عرض کرنے تھے لیکن انشاءاللہ آگے کی مجالس میں. 2 محرم ہو چکی ہے. یہ 2 محرم کون سی تاریخ ہے؟ کہ جس دن فاطمہ کا لال کربلا پہنچا ہے. عجیب مصیبت ہے حسین ابن علی کی. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ابن شبیب ان کنت باکیا فابکی للحسین. شبیب کے بیٹے اگر کسی پر رونا چاہتا ہے ہمارے جد حسین پر گریا کر. کہا کیوں مولا؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا ذُبِحَ الْكَبْشُ. حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کسی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. ایک ایرانی عالم نے اس جملے کی تشریح کی. کہا مولا نے یہ کیوں کہا کہ جس طریقے سے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے؟ کہا کہ زمانے جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ کچھ لوگ کسی بھیڑ کو خریدتے تھے مل کر، اور خریدنے کے بعد اس کے گرد حلقہ بنا لیتے تھے، اور جس کے ہاتھ میں جو ہوتا تھا وہ اس بھیڑ کی طرف پھینکتا تھا. جس کے نشانے سے بھیڑ مر جاتا تھا بھیڑ اس کا ہو جاتا تھا. کہا ہمارے جد کو کیسے مارا گیا؟ ارے گھیر کر مارا گیا. جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ حسین پر پھینکتا تھا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ خاک کربلا اٹھاتا تھا اور فاطمہ کے لال پر پھینکتا تھا.
अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। 2 मुहर्रम फातिमा का लाल सफर में है। एक मर्तबा होर आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर कहता है कि अब इजाजत नहीं है कि मैं आपको आगे जाने दूं। यहां तक कि एक निकाबपोश शख्स आता है। अब दोनों लश्कर देख रहे हैं कि ये किसकी तरफ आता है। वह निकाबपोश शख्स हुर की जानिब आया और हुर से कहा कि ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का खत है। क्या लिखा है? कहा कि मैंने अपने इस बंदे को भेजा है, ये तुम्हारे साथ साथ रहेगा। हुसैन को ऐसी जगह उतारो जहां ना पानी हो ना सब्जा हो, ना पानी हो ना सब्जा हो। कहा या इब्न रसूलुल्लाह, अब कोई गुंजाइश नहीं रही, अब इससे आगे नहीं बढ़ सकते। यहां तक कि रिवायत कहती है कि कुछ दूर इमाम का काफिला चला, इमाम का राहवार रुक गया, इमाम ने अपनी सवारी बदली, उस दूसरे सवारी ने भी चलने से इनकार कर दिया। यहां तक कि इमाम ने 7 सवारियों को बदला, कोई सवारी आगे नहीं बढ़ती थी। इमाम ने पूछा कि ये कौन सी जगह है? बताने वालों ने बताया ये गाजरिया है। कहा कि हल है इस्मुन आखर, क्या इसका कोई और नाम भी है? कहा मौला इसको शत्ते फुरात भी कहते हैं। कहा हल लहा इस्मुन आखर, कोई और नाम भी है? कहा मौला इसको नैनवा भी कहते हैं। फिर इमाम ने पूछा क्या इसका कोई और नाम भी है? तो अब कहने वाले ने कहा मौला इसको करबला कहते हैं। जैसे ही करबला का नाम सुनाना, एक मर्तबा ठंडी आहली फातिमा के लाल ने और कहा अर्ज़ो कर बिन बलाइन, अरे ये करबला नहीं बल्कि कर्ब और बला की सरजमीन है। वल्लाही हा होना मना खोरे काबिला, हमारा काफिला यहीं पर रुक जाएगा। वह हा होना सुफी का दिमा होना, यहीं पर हमारा खून बहाया जाएगा। वह हा होना कोतला रिजाल होना, यहीं पर हमारे मर्दों को कत्ल किया जाएगा। वह हा होना ज़ुबहा अजफान होना, यहीं पर हमारे बच्चों को ज़िबा किया जाएगा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। सिफ़ीन से वापसी आते हुए मेरे मौला एक मर्तबा एक मकाम पर रुके। मौला कायनात ने अपने एक सहाबी के जिसका नाम अबू अब्दुल्ला है, जो इमाम को वुजू करवाया करता था, वुजू के लिए पानी मुहैया किया करता था, इमाम ने उसको बुलाया, कहा कि मुझे बताओ ये कौन सी जगह है। उसने कहा कि मौला ये करबला है। रावी कहता है कि जैसे ही मेरे मौला ने करबला का नाम सुना ना, एक मर्तबा हुसैन का बाबा रोना शुरू हो गया। कितना रोया हुसैन का बाबा, इतना रोया कि जमीन करबला अली के आंसुओं से तर हो गई। मौला क्या माजरा है? एक मर्तबा करबला की खाक को उठाया और सूंघा और उसके बाद दोबारा फेंक दिया। मौला क्या माजरा है? कहा यहीं पर मेरे बेटे को ज़िबा किया जाएगा। मुझे अल्लाह के रसूल ने खबर दी है कि जिब्राईल अमीन उनके पास आए थे और यहाँ की मिट्टी लेकर आए थे। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस नवासे को कत्ल करेगी, अगर आप चाहें तो मैं आपको वो जगह दिखला सकता हूं। वो जगह दिखाई गई, वो मट्टी लाई गई, वही मट्टी जनाबे उम्मे सलमा को दी। अल्लाह के रसूल ने जनाबे उम्मे सलमा को दी। जब मदीने से निकल रहे थे ना, तो आखिरी जो विदा किया है इमाम हुसैन ने, वो जनाबे उम्मे सलमा से किया है। कहा बेटा कहां जा रहे हो? कहा अम्मा इराक की तरफ जा रहा हूं, कूफा की तरफ जा रहा हूं। कहा खुदारा कहीं पर भी चले जाओ, कूफा की तरफ ना जाना। कूफे वालों ने तुम्हारे बाप के साथ वफादारी नहीं की, कूफे वालों ने तुम्हारे भाई के साथ वफा नहीं की, कूफे ना जाना। कहा अम्मा एक वादा है जो वादा निभाना है। कहा मुझे मालूम है, तुम्हारे नाना ने मुझे मट्टी दी थी और मुझसे कहा था कि उम्मे सलमा, अरे जब ये मट्टी हुसैन के खून में तब्दील हो जाए तो समझ जाना मेरा नवासा मारा गया। जमीने करबला पर हुसैन रुके। एक मर्तबा बनी असद के लोगों को बुलाया, बुलाने के बाद उनसे जमीन को खरीदा और जमीन को खरीदने के बाद कहा कि मैंने ये जमीन तुम्हें बख्श दी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कहा मौला क्या शर्तें हैं? कहा मेरी शर्त यह है कि अगर कोई मेरा जाहिर आ जाए
اور بھٹکتا ہوا تم سے پوچھے کہ فاطمہ کے غریب لال کی قبر کہاں ہے، تو اس کو میری قبر کا پتہ بتلا دینا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دیکھو جب میرا زائر آئے 3 دن تک میرے زائر کا احترام کرنا، 3 دن تک میرے زائر کو مہمان رکھنا۔ کہا تیسری شرط کیا ہے؟ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ جب تم دیکھو کہ ہمارے پامال لاشیں زمین کربلا پر پڑے ہوئے ہیں تو تمہارے مردوں سے گزارش ہے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اگر تمہارے مرد نہ آئے تو تمہاری عورتیں پانی بھرنے کے بہانے یہاں پر آئے اور ہمارے لاشوں کو دفنا دے، اور اگر تمہاری عورتیں بھی نہ آئے تو اے بنی اسد کے بچوں تم فاطمہ کے لال پر رحم کرنا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ایک ایک مٹھی لے کر فاطمہ کے لال پر ڈالنا، تمہارا کھیل ہو جائے گا، فاطمہ کے لال کی قبر بن جائے گی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔